عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کو کس چیز سے قطع کیا جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ ڈھال پھٹ جاتی؟ آپ نے فرمایا کہ غیبت اور جھوٹ۔ اگر کوئی شخص روزے کے ظاہری لوازم پورے کر لیتا ہے لیکن اس کے اثرات اس کی زندگی پر ظاہر نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو تبدیل شدہ نہیں محسوس کرتا، رمضان شریف سے پہلے جس طریقے سے تھا روزے رکھنے کے باوجود، رمضان شریف کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اپنے آپ کو تبدیل شدہ نہیں محسوس کرتا، تو شخص پہ روزے نے، صوم نے، اس کی محنت نے، اس کے اس بھوکے اور پیاسے رہنے نے اپنے اوپر اتنا زبردست بوجھ لاد لینے نے کیا اثر دکھایا؟ اس اثر کے لیے ضروری یہ ہے کہ میرے آپ کے اندر یہ شعور جاگے کہ آخر یہ روزہ کیوں تشریف لایا، اس رمضان کی اہمیت کیوں ہے، اس کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو کس طریقے سے تبدیل کرنا۔ اگر تبدیل کرنے کا عزم ہو، تبدیل کرنے کا شعور ہو اور اس کے لیے ہم استقامت کا مظاہرہ کریں تو من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم کوشش تو کر کے دیکھو، محنت تو کر کے دیکھو، اپنے شعور کے ساتھ کسی کام کو کر کے تو دیکھو۔ اگر تم ایک قدم آؤ گے ہم 10 قدم تمہارے لیے، لنہدینہم سبلنا، ایک راستہ نہیں، 10 راستے نہیں، 1000 راستے تمہارے لیے کھول دیں، بشرطے کہ تم شعور کے ساتھ، اپنی حاضر دماغی کے ساتھ، اپنے دل و دماغ کی گہرائی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک جگہ ارشاد ہوا کہ میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، فرمایا کہ ٹھیک ہے رسماً آپ مسلمان ہیں، مگر جناب اس رسمی مسلمان ہونے کی قیمت صرف قانونی ہے، ورنہ اس اثرات اس وقت تک جب آپ کے دل و دماغ پر نہ آ جائیں۔ یہ روح پر تبدیلی والی بات، میرے اور آپ کی طبیعتوں میں انقلاب لانے والی بات اس وقت کی ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، یہ بدوی کہتے ہیں، یہ دیہات کہتے ہیں، یہ کم علم کہتے ہیں، یہ رسم لوگ کہتے ہیں، یہ ریاکار لوگ کہتے ہیں، بظاہر ڈرامہ کرنے والے، حقیقت سے بیگانہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ فرمایا کہ کیا ایمان لائے؟ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے کسی چیز کو ظاہری طور پر تسلیم کر لیے، اس ظاہری طور پر تسلیم کر لینے کا ہم علیحدہ جناب، اس سے اتنی قدر و قیمت ہے، قانون قدر و قیمت، اس سے انکار نہیں کیا۔ روزہ آپ نے رکھا، قانون کے جو حقوق تھے وہ ادا کیے، صبح سے شام تک نہیں کھایا نہیں پیا وغیرہ، آپ فرض روزہ ادا ہوا، لیکن کیا میں اور آپ صرف فرض روزے کی خاطر سے اس روزے کی جو زیب و زینت تھی، جو اس کی حقیقت تھی، جو اس کی روح تھی، جو اس کی مقصدیت تھی، جو اس کی علت، جو اس کی گہرائی تھی، اس ساری محنت ہم وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ اس مقصدیت تک، اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے میں اور آپ اپنے اندر اگر شعور بیدار ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کم سے کم دوسرے کو سے بچیں، دوسرے کی بھلائی کا سوچیں۔ ایک منفی پہلو ہوا، ایک مثبت پہلو، کہ دوسرے کو نہ ستائیں، غیبت تک کی حد تک نہ ستائیں۔ ایک یہ کام کر لیا اور دوسرا دوسروں کی مدد اور معاونت، خصوصاً جن کو ضرورت، جس کی وجہ سے رسول اکرم نے اس مہینے کو شہر مواسات کہا، خاری کا اور ہمدردی کا مہینہ کہا۔ کچھ کے پاس جاری کر لی جائے تو میرے اور آپ
اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایمان تخم اس طریقے سے اپنے آپ کو ابھارنا شروع کرے گا کہ انشاءاللہ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ اسلام کی کھیتی، ایمان کی کھیتی، کردار کی کھیتی، قرآن کریم کی کھیتی لہلہاتی ہوئی ہر شخص اور میری اور آپ کی زندگی میں ہر چلتے پھرتے کو، میرے اور آپ کے معاشرے میں ہر دیکھنے کو محسوس ہو۔